انکار نہیں کر سکتا کہ جون سا بھی پلیٹ فارم ملے، جون سا بھی موقع ہاتھ لگے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ قومی شعور، قومی بیداری اور انٹرنیشنل لیول پہ بلوچ کاز کو آگے لانے کے لیے وہ ایک مثبت عمل ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ مقصد میرا اس سے یہ ہے کہ یہ سارے عمل کا مقصد کیا نکلا، تو اس پہ سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کسی کورٹ کچہری میں کیس کرنے کے لیے اتنا بڑا جرگہ بلانا مناسب ہے یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج بلوچستان میں جو شعور بیدار ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ قومی جدوجہد اس جگہ پہنچا ہے، وہ عمل کیا ہے، اور اس عمل سے بھٹکنا میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کوئی پارلیمانی نظام، کوئی اسمبلیاں، کوئی فنڈ کی فراہمی اس شعور بیداری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مسلح جدوجہد جس میں بلوچوں نے جان و مال کی قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں آج بلوچ اٹھ کھڑے ہوئے اور باشعور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی قومی حیثیت اور قومی جو وقار ہے یا قومی جو مفادات ہیں اسے سب سے آگے لا کے کھڑے کرنے کے جگہ پہ پہنچے ہیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے بھٹکنا میرے خیال میں وہ گناہ ہوگا جس کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک چیز ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ محفل جتنی بھی ہنسی ہو، نظارہ جتنا بھی پرکشش ہو، آدمی کو اپنے حیثیت یا اپنے وجود کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عمل نے آج بلوچ قوم کو لا کے یہاں پہنچایا ہے، بلوچ قومی شعور کو بیدار کیا ہے، اس قومی شعور سے ہم بھٹک کر کسی یا اس بنیادی مقصد سے بھٹک کے کسی اور راستے پہ نہ نکلیں، کیونکہ اگر کہ اس طرح ہوا تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آج کافی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں یا سب بلوچوں میں یہ کافی ایک مثبت عمل ہے، لیکن پھر اپنے کو یاد دلانا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے شخصی مفادات ہیں، قومی مفادات ہیں، یا کوئی پس پردہ کوئی اور مفادات ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں آج بلوچستان میں کافی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد عالی وہ کیا ہے۔ کیا کوئی پارلیمانی سیاست، اسمبلیاں، یا پھر آج ہوئی بلوچستان کی آزادی؟ اگر کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی اپنے مقصد عالی سے بھٹک جائیں اور وقتی اور انفرادی مفادات کے لیے بلوچ کو گمراہ کریں، تو میرے خیال میں وقت اور تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے کو 100 دفعہ یاد دلانا ہوگا کہ مقصد عالی کیا ہے، اور جس راہ پہ ہم گامزن ہیں وہ راہ کہاں ہمیں لے جاتا، اور ہمارا مقصد منزل کیا ہے۔ تو میں بلوچ قوم سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کو یاد دلائیں اور اپنے دل میں بھی ٹٹولیں کہ ہمارا منزل کیا ہے اور ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ اور رہی بات سرکاری جرگے کی، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے پتے ہیں، کیونکہ اکثر شکار کے دوران ایسے ہوتا ہے کہ شکار کو کسی ایک طرف بھیجنے کے لیے دوسرے طرف کافی شور مچایا جاتا ہے، اور
جس طرف شکار انجانے میں نکل جاتا ہے وہاں پہلے سے کچھ شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا جس بات کا میں فکر مند ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بلوچ قومی طور پر کوئی شکار تو نہیں بن رہے. ہمیں سرکاری جرگے سے ہٹا کے کسی اور طرف کسی اور عمل کو لائسنس یا تو نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم بجائے کہ ہم سرکاری جرگے کو رد کر کے کسی اور عمل کی طرف راغب ہو جائیں، یعنی کہ اپنے بنیادی مقصد مزاحمتی تحریک کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں تو گامزن نہیں ہو جائیں. تو اس بات کی بہت سخت خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اگر کہ ایسے غلطی ہم کر بیٹھے تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. جس چیز کا میں فکر مند ہوں وہ یہ کہ بلوچ قوم انجانے میں شکار نہ بن جائے. اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے آج بلوچ تحریک اس شعوری مقام پہ پہنچا ہے اس سے ہم نظریں نہ چرائیں، کیونکہ وہ واحد و آخری رستہ ہے جس میں ہم سرخ روئی کی زندگی یا پھر قسمت والوں کو سرخ روئی کی موت نصیب ہوتی ہے.